بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ابھی ایک ٹویٹ کے حوالے سے اگر میں بات کروں اور اس کے بعد میں سے بات کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مریم نواز اپنے ٹویٹ میں لکھتی ہیں کہ چیف جسٹس کا کمیشن کو کام سے روکنا ہی ان کے گناہ گار ہونے کا ثبوت ہے، یعنی کہ ان کے حساب سے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ ایک گناہ گار شخص ہے اور اعتراف ہے۔ انصاف کی سب سے بڑی کرسی پر براجمان شخص اپنے عہدے کو احتساب سے بچنے کے لیے بے دریغ استعمال کر رہا ہے۔ اگر آپ اور آپ کی سانس کا دامن صاف ہے تو آپ کو قانون کا سامنا نہیں کرنا چاہیے، یا چیف جسٹس کے ہونے کے ناطے قانون آپ پر لاگو نہیں ہوتا۔ عمر عطا بندیال اپنے خاندان کو بچانے کے لیے قانون کا مذاق اور عدلیہ کا تماشا بنانے کے جرم میں سزا کے حقدار ہیں، یعنی کہ چیف جسٹس جو ہے وہ سزا کے حقدار ہیں، اور یہ سزا جو ہے مریم نواز نے تجویز کی ہے کہ وہ اور ان کی سانس کا دامن صاف نہیں ہے۔ اب گزارش یہ ہے کہ یہ توہین عدالت میں یا آئے گا کہ نہیں آئے گا یہ تو میرے علم میں نہیں ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن ایک بات ہمیں ماننی پڑے گی کہ مریم نواز نے جو کچھ بھی اب تک کہا وہ منون ہوتا جا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی کہ آج اگر کسی کی پاور سب سے زیادہ ہے تو جو اگر آپ دیکھ لیں لندن سے شروع کر لیں، اب تک شروع کر لیں کہ انہوں نے اگر پریس کانفرنس کی، انہوں نے کہا لیول پلینگ فیلڈ چاہیے، مل گئی۔ اگر انہوں نے کہا کہ معاملے کو زیرو پہ لے کر آؤ تو معاملے کو زیرو پہ تقریباً تو لا ہی چکے ہیں۔ 105 افراد چلے گئے وہاں سے پی ٹی آئی سے، تو وہ معاملہ زیرو پہ ہی چلا گیا ہے اور زیرو پہ چلا ہی جائے گا مزید۔ اب مزید جو ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جس طریقے سے نواز شریف صاحب نااہل ہوئے تھے یا بین ہوئے تھے یا قید ہوئے تھے، وہ بھی کرو تو وہ بھی ہو جائے گا۔ وہ بھی نظر آ رہا ہے کہ 31 کے بعد جو ہے اگلا مہینہ جون کا جو ہے اس میں عمران خان صاحب فائنلی جو ہے وہ اریسٹ بھی ہو جائیں گے۔ یہ کہ تمام چیزیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب اس کے بعد بظاہر جو ہم دیکھ رہے ہیں اندر کے جو حالات ہیں، وہ ایک تو بظاہر تو لگے رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا ستیہ ناش کروا دیا گیا ہے، یا لیول پلینگ فیلڈ چکر میں ایک بلڈوز کر دے گی ایک پارٹی کو، اور یہ مریم نواز جو ہے یا پی ڈی ایم سرکار جو ہے وہ اس میں مکمل کامیاب ہمیں نظر تو آ رہی ہے۔ لیکن اسی میں سے پیپلز پارٹی کی کہانی بالکل ڈیفرنٹ ہے، وہ بعد میں ڈسکس کر لیں گے۔ لیکن آج جب شہباز شریف نے کہا کہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ میں منہ چھپا کے کہاں جاؤں، تو پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ اس شخص کو اندازہ بھی ہے، اس شخص کو احساس بھی ہے، اور وہ شخص مجبور بھی ہے۔ یعنی کہ اب اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ انجوائے کر رہا ہے، تو اب اس کے اس جملے سے ہم یہ اخذ نہیں کر سکتے کہ وہ انجوائے کر رہا ہے۔ یقیناً اس ٹائم وہ پھنسا ہوا ہے، پریشان ہے، اور پاکستان کی عوام کا درد پہلی بار ان کے لفظوں سے نکل کر آتا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ میں منہ چھپا کے کہاں جاؤں، مہنگائی اتنی ہے کہ میں عوام کو فیس نہیں کر سکتا۔ یہ سچ ہے۔ اب اس سچ کو ہی ہم بات کر رہے تھے کہ ہر آدمی، یعنی کہ ایک طرف آپ شہباز شریف کو کھڑا کر دیں اور ایک طرف آپ عمران خان کو کھڑا کر دیں، یعنی کہ دونوں بالکل ہی اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں نا، دونوں کا آپس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن دونوں ایک بات کر رہے ہیں۔ جب یہ بات کر رہے ہیں ایک طرف شہباز شریف کہ میں کہاں چلا جاؤں، کیسے منہ چھپاؤں، میں فیس نہیں کر سکتا پاکستانی عوام کو، مہنگائی اس قدر ہے کہ انسان ایک بندہ 2 نوکریاں کر کے بھی گھر نہیں چلا سکتا، گھر کا کرایہ، میڈیکل، دوائی نہیں خرید سکتا، بچوں کی فیسیں نہیں بھر سکتا، کمپرومائز کر رہا ہے ہر چیز کے اوپر، ہر چیز پہ کمپرومائز ہے، تو نہیں کر سکتا۔ تو شہباز شریف کا دل رو رہا ہے، اور میں ان کی تکلیف کو قبول کرتا ہوں، میں مانتا ہوں کہ وہ سچ کہہ رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے، اور اس کے درد کا جو احساس ہے اس کے لفظوں سے عیاں ہو رہا ہے، میں مانتا ہوں۔ اکثر لوگ نہیں مانتے، میں مان رہا ہوں۔ اور اسی کے ساتھ عمران خان صاحب جو ہے وہ بار بار کہہ رہے ہیں ڈالر 305 کا ہو گیا، ڈالر 310 کا ہو گیا، ملک تباہ نہیں ہونا چاہیے، ملک رہنا چاہیے۔ اس طریقے سے پاکستان جس طرف جا رہا ہے، یہ تو بات دونوں کی بات کو اگر آپ اٹھا لیں، شہباز شریف کی اور عمران خان کی، وہ دونوں یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ملک کا ہونا بہت ضروری ہے، ہم ہوں یا نہ ہوں ملک کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ملک ہوگا تو ہی سب کچھ ہوگا۔ جو آپ کسی کی اچھائی کر لیجئے، کسی کی برائی کر لیجئے، کچھ بھی کر لیجئے۔ اب جو ہم آگے بات کر رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں تو عمران خان کی پارٹی سے فواد چودھری ہو یا عمران اسماعیل ہو، اب تو وہ نام بھی نکل گئے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ شوٹ کر دیجیے گا اگر بات یہیں تک آ جائے، تو انہوں نے بھی پارٹی بہرحال
چھوڑ دی ہے تو صورتحال وہاں تو جا رہی ہے، لیکن اب مریم نواز کو کیا پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا؟ کیا بلاول بھٹو کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا؟ کیا ان دونوں کے نصیب میں ہے کہ پرائم منسٹر، یا عمران خان صاحب کے بعد کیا ہوگا؟ تو جو خبریں آ رہی ہیں ہمارے پاس، جو اندر کی خبر بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے بعد شہباز شریف صاحب کی باری ہے۔ ہمیں تو یہ سننے کو مل رہا ہے، یعنی کہ یہ ایک بڑی خطرناک خبر ہے کہ عمران خان صاحب نااہل بھی ہوں گے، قید بھی ہوں گے، فارغ بھی ہو جائیں گے سیاست سے، اور اس کے بعد کیا ہوگا بتا رہا ہوں، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی باری ہے، اور ان کو بھی کوئی ریلیز نہیں ہے۔ جاوید ہاشمی بھی اس کے اوپر نظر دوڑا رہے ہیں، اس کے اوپر روشنی ڈال رہے ہیں کہ کیا ہوگا، کیسے ہوگا۔ تو وہ تمام باتیں بھی خبریں نکل کر آ رہی ہیں، اور شہباز شریف صاحب اس ٹائم سیکیور فیل نہیں کر رہے۔ کیا ایکشن لیں گے پتہ نہیں ہے، لیکن بہرحال 2 نئی پارٹیاں آ جائیں گی، یعنی کہ ہاں کہتے ہیں آسمان سے گرا منہ نہ لگا۔ تو اس ٹائم جو کرسی ہے پرائم منسٹر کی، وہ کس کے نصیب میں جائے گی؟ تو دیکھنا یہ ہے کہ ایک منظر جو ہے نظر آتا ہے، مطلب ایک خیالی منظر پیش کر رہا ہوں آپ کو سامنے، منظر کشی کیجیے کہ ایک نئی پی ٹی آئی جو ہے، پی ٹی آئی تو نہیں کہنا چاہیے مجھے، ایک نئی پارٹی جو ہے وہ آپ کے سامنے آتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ہے ایک صاحب درمیان میں بیٹھتے ہیں، ایک طرف فیصل واؤڈا بیٹھ جاتے ہیں، ایک طرف فواد چودھری بیٹھ جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جہانگیر ترین جو ہے وہ آپ سے گفتگو فرمانا شروع کرتے ہیں کہ جی ہم فیصل واؤڈا بھی بیچ میں مائک لے لیتے ہیں، مطلب ایک ازیوم کر رہا ہوں کہ میں پکچر بنا رہا ہوں کہ فیصل واؤڈا بھی مائک لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی عوام جو ہے ہمارا ساتھ دے، کیونکہ عمران خان کا جو پہلا نظریہ تھا نا، پہلا والا، ہم وہیں کھڑے ہیں، عمران خان آگے نکل گیا ہے، عمران خان اپنی بات پہ قائم نہیں رہا، ہم اس کی بات پہ قائم ہیں، اور ہم جہاں سے عمران خان نے چھوڑا تھا اچھے والے معاملات کو، جہاں جہانگیر ترین تھا، جہاں میں تھا، جہاں فواد چودھری تھا، ہم وہیں سے شروع کریں گے، عوام ہمارا ساتھ دے۔ تو یہ میں نے ایک آپ کے سامنے ایک پکچر رکھی ہے جو ابھی ہوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، ابھی یہ پریزنٹ نہیں ہوئی ہے، مگر میں ایک اپنی خیالی تصویر پیش کر رہا ہوں۔ جو سبسکرائبر ہیں جو میرے ساتھ چینل پہ آ رہے ہیں، وہ اس پکچر کو دماغ میں، اس دھندلی پکچر کو جو میں نے آپ کے سامنے بنائی ہے پریس کانفرنس، اس کو دماغ میں رکھیں اور یہ پورٹرے کریں، اور 19-20 فرق ہوگا، ایسے کوئی پریس کانفرنس مجھے نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری پریس کانفرنس جو ہے وہ پاسبلی شاہ محمود قریشی ایک اور پارٹی کے لیے کر رہے ہوں گے، جس کو آپ پی ٹی آئی ہی کہیں گے، جس میں ہو سکتا ہے پرویز خٹک بیٹھے ہوئے ہوں، ہو سکتا ہے شاہ محمود قریشی لیڈ کر رہے ہوں، اور ایک صاحب اور ہوں گے وہ بیٹھے ہوئے ہوں، آپ کو معلوم ہے کوئی قریب کا ہی آدمی ہوگا تو وہ بیٹھے ہوئے ہوں، عمر ایوب ہو سکتے ہیں، حماد اظہر ہو سکتے ہیں، کوئی بھی ایسا بیٹھ سکتا، اور وہ بھی آپ سے کہیں کہ جی آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کے ساتھ۔ پھر کیا ہوگا؟ یعنی کہ آپ یہاں پر دیکھیے گا کہ جو وہ ہے ایک طرف پی ڈی ایم ہے، وہ کہاں کھڑی ہے؟ شہباز شریف اپنی فکر، یہاں پر شاہ محمود قریشی پی ٹی آئی، اور اس کو اب انڈوز بھی کیا ہے، یہاں پہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہاں پر جو عمران خان صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے نہ گرفتار یا نہ اہل کیا گیا تو شاہ محمود قریشی پارٹی قیادت کریں گے، تو ونڈوز بھی ہو گئی پارٹی، وہ چلے گی، اور اس کے بعد جو ہے انہیں کچھ کہا بھی نہیں جائے گا۔ اور جہاں تک بات نون لیگ کی ہے تو پھر اسے کیا ملا؟ جہاں تک بات مولانا فضل الرحمان کی ہے پھر اسے کیا ملا؟ یہ تو سوال، یعنی کہ اس ٹائم جو مولانا فضل الرحمان شدید غصے میں ہیں اس ٹائم، وہ انہیں پھر کیا ملا؟ یعنی کہ کیا وہ اسمبلی میں بھی آئیں گے نہیں آئیں گے؟ کیونکہ اس ٹائم جو ہے ہم بہت بڑے بڑے نام جو ہے اس الیکشن میں، الیکشن تو ہوں گے، اس الیکشن میں وہ بالکل ہی غائب ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک آدمی محنت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، مزدوری کرتا ہے، وہ اس لیے محنت مزدوری کرتا ہے تاکہ اس کا پھل ملے، اجر ملے، لیکن یہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ یہاں درمیان میں کوئی اور اچک لے تو یہ بڑا ایک معاملہ عجیب ہو جائے گا۔ لیکن صورتحال یہ ہے کہ لگتا ہے کہ پاور کسی کے پاس بھی نہیں ہوگی، بہت ہی ڈیوائیڈڈ گورنمنٹ، ٹھیک ہے نا، یعنی کہ بعد میں جو ہے وہ اشتراک ہو جائے گا، اور اپوزیشن بھی اور گورنمنٹ بھی کچھ ایسی بن جائے گی کہ آپ کو بھی زیادہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہوگی، اور ووٹر کو بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ یعنی کہ کچھ تو شخصی ووٹ ہو جائے گا، اور کچھ پارٹی کا ووٹ بھی ہو جائے گا، کچھ بولیں گے جناب والا آپ ہمیں ووٹ دیں، اس کے بعد پھر یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، خوشم منگلم سب ہو جائے گا، تو وہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن پاکستان میں جو پالیٹکس چل رہی ہے اس کے بارے میں ایک بات انفارم میں کر دوں، کل کا پتہ نہیں ہے، یہ آپ دماغ میں رکھیے گا، کل کا ہمیں کوئی پتہ نہیں کل کیا ہوگا، کیونکہ بہت بڑے بڑے استعفے ہمیں ہر طرف سے نظر آ رہے ہیں۔ اس میں آئی ایم ایف کی کچھ باتیں ہمارے علم میں آئی ہیں
کہ وہ بھی سپورٹ کرنے کو تیار ابھی فی الحال تو نہیں ہے، لیکن ابھی اگر میں دیکھوں جو وہ ہیں ہمارے جو بزنس کمیونٹی ہے وہ کہہ رہی کہ ہمیں شیورٹی دی گئی ہے کہ ملک چلے گا، اور ملک تو چلے گا، ملک تو قیامت تک چلے گا، لیکن ڈیفالٹ نہیں کرے گا اور یہ تمام چیزیں ہوں گی. لیکن بہرحال جو بھی صورتحال ہوگی وہ آپ کے سامنے جو واضح ہوگی، جو میں دیکھ رہا ہوں، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جب ہم بات کر رہے ہوں گے، اگر زندگی رہی صحت رہی اور ہماری ملاقات ہوئی، تو کوئی لگ بھگ 5 جون سے پہلے آپ سب کچھ جان چکے ہوں گے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں نا کورڈ کے اندر، کہ کور ہے، پردے کے پیچھے کچھ ہو رہا ہے، ہم جھانکتے ہیں، پھر ہمیں پیچھے کر دیتے ہیں، پیچھے ہٹ جاؤ مت دیکھو، تو ہم پھر جھانکتے ہیں تو پردہ ہٹ جائے گا اور سٹیج پہ بالکل کلیئر پکچر ہوگی جو کچھ بھی ہوگی. اور اس کے بعد پھر بجٹ آئے گا، اور اس کے بعد پھر حکومت کی تبدیلی کی بات ہوگی، اس کے بعد شہباز شریف کا انتظام ہوگا، اس کے بعد آپ کے سامنے جس کا جو ہونا ہوگا وہ بھی ہو چکا ہوگا. تو معاملات جو ہیں وہ کل ملا کے اگر میں کہوں، جو آپ کو میرا کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پاکستان کی خیر کرے، اور جو ہمارا سسٹم ہے نا، اسٹرکچر، جس طرح ہمارے ادارے ہیں اور ہمارا اسٹرکچر ہے، ہماری سپریم کورٹ، ہماری اسٹیبلشمنٹ، یہ تمام چیزیں یہ آرڈر میں ہو، سب کچھ ترتیب میں ہو، بالکل خیریت سے ہو. یہ بہت ضروری ہے پاکستان کی سالمیت کے لیے، کیونکہ یہ ہماری بنیادیں ہیں، اور یہ مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ. اللہ حافظ.